बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा अमल रोज़ाना करने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है? जवाब: बावज़ू रहने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है। सवाल: मैदान हशर में किस इंसान के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा? जवाब: पेशावर भिखारी। सवाल: कौन सी सूरत पढ़ने से बच्चों की बदज़बानी दूर होती है? जवाब: सूरह शम्स। सवाल: क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते मर्द हैं या औरत? जवाब: फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। सवाल: कौन सी आवाज़ शैतान की अजान है? जवाब: मौसीकी की आवाज़ है और गाना बजाने का काम सबसे पहले शैतान ने ऐजाद किया, यानी गाने बजाने का मौजिद और बानी शैतान है। और ये शैतान के मिनादी और अजान है, जिसके ज़रिए वो लोगों को बुलाता है और गुमराही के जाल में फंसाता है। कुरान और हदीस में गाने बजाने की सख्त ममानियत और वईद बयान हुई है, बल्कि क़यामत की निशानियों में से गाना बजाना भी एक निशानी है। सवाल: मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा मिला। किस पैगंबर के बार बार कहने पर आपने अल्लाह के हुजूर 9 मरतबा जाकर नमाजों की तादाद की कमी की दरख्वास्त की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल: साबुन को सबसे पहले किस शख्सियत के लिए बनाया गया था? जवाब: साबुन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाद है और इसे मलका बिल्कीस के लिए बनाया गया था। सवाल: खुतबा उर्दू ज़बान में पढ़ना या खुतबे में उर्दू के शेर पढ़ना क्या अमल है? जवाब: अरबी ज़बान की सवाहिर ज़बान में खुतबा मकरूह है, अलबत्ता फ़र्ज़ खुतबा अदा हो जाता है। सवाल: मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब: मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल: कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब सबसे सही है? जवाब: सही बुखारी है, जो कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब है। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल:
اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابی کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں؟ جواب: دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا تھا؟ جواب: بصرہ کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب: یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی سورت نجم ہے۔ سوال: جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب: جنت میں انسانی جسم کے صرف پلکوں پر بال ہوں گے۔ سوال: کس خلیفہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی۔ سوال: کس نبی کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہے؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ سوال: 9 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب: 9 ہجری میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔
سوال، کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال، دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب، دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال، کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب، جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال، کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب، نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال، اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال، عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب، عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔
सवाल सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देते थे, फिर किस वजह से पहरा देना छोड़ दिया था? जवाब इमाम तिरमिज़ी और हाकिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा रात में पहरा देते थे। जिस वक्त ये आयत वल्लाहु यासिमु का नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से सर निकाल कर फरमाया, लोगों तुम वापस चले जाओ, अल्लाह ने मुझको अपनी हिफाजत में ले लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो पहरा तोड़ दिया गया था। सवाल आयत के लुग़वी माने क्या हैं? जवाब आयत के लुग़वी माने निशानी है। सवाल ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ एक संदूक था। सवाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। सवाल किस वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है? जवाब सहरी के वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है। सवाल मक्का का वो कौन सा पहलवान था जो कश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ? जवाब मक्का का पहलवान अबू रकाना बिन अब्द यजीद था जो कश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ। सवाल मुसलमानों की आँख किस शहर को कहते हैं? जवाब मुसलमानों की आँख करतबा को कहते हैं। सवाल क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब जी नहीं, बल्कि माने समझ कर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल नमाज चाश में कम अज़ कम 2 रकातें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? जवाब नमाज चाश में कम अज़ कम 2 रकातें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होती हैं जो कि अफजल भी हैं। सवाल अबू सुफियान बिन हर्ब ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में क्या मिनादी करार दी? जवाब अबू सुफियान बिन हर्ब ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में मिनादी करार दी कि कोई शख्स अपने मकतूलों पर नोहा ना करे वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी हम पर हंसेंगे। सवाल असहाबे कहफ का ताल्लुक किस मुल्क से था?
اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال، پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب، پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال، آپ نے مردوں کو رات کے وقت دفن کرنے کا کیوں منع فرمایا؟ جواب، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو رات میں دفن نہ کرو الا کہ تم اس لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہٰذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک آدمی کو آپ نے رات کے وقت قبر میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا۔ مذکورہ احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے لیکن کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ کہاں ہے؟ جواب، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ دمشق میں ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال، قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب، قرآن کریم کی صورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟
جواب: آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح پڑھائی۔ سوال: غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ خیبر میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: اللہ پاک کو دنیا میں ناپسندیدہ مقامات میں سے کون سا مقام ناپسند ہے؟ جواب: بازار ہے جو اللہ پاک کو دنیا میں ناپسند ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ سوال: خدائے ذوالجلال کے حکم سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: اللہ کے حکم سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ جواب: آپ نے اعلان نبوت 3 نبوی کو کیا۔ سوال: الفرقان بھی قرآن کا ایک نام ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: الفرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سوال: چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب: چاند کی پرستش کنانا قبیلہ کرتا تھا اور یہی لوگ سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سوال: کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: وہ انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ سوال: طائف کے سفر میں کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: طائف کے سفر میں 1 شخص ایمان لایا۔ سوال: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: چوتھائی قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بی بی کتورہ سے ہوئے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: زسران، بخسان، مزان، مدیان، اسباغ، سورخ۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال: اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور ایک روز فاطمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ پر لیٹ کر دھانا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال: کس جانور کا خون ضرورت پڑنے پر لگ سکتا ہے؟ جواب: بندر کا لگ سکتا ہے۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ جن اور سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: انسانوں میں گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال: خسوف کس کو کہتے ہیں؟ جواب: خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے؟
جواب: 7 سال قید میں رہے۔ سوال: کس نبی کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔